واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وجعل الذين مع نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بعد الأنبياء الذين اتبعوه في ساعة العسرة رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ رب کائنات نے اس سونی بزم کا حصہ بنائے خالق کائنات محترم نظر حسین صاحب اور انہوں نے صاحبزادگان سونا سجوگ بنائے رب کائنات انہوں دی کوشش کو اور محنت کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے اور اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات یہ رئیس محبت اور عقیدت دے نال محفل دا حصہ بنے رب کائنات سب دی حاضری اور مل باہم قبول و منظور فرماوے محفل مبارکہ دا تیرا حوالہ ہے آپ جان دے کہ وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور جیرا نام بھی ہوگی ساری محفل دا اس کو مراد اور بنیادی مقصد دین کو سمجھنا ہوتا ہے اپنے سونے رب اور سونے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا جیرا تعلق ہے اس کو بہتر بناونا اور اس دے جیرے بنیادی تقاضے ہیں انہوں کو سمجھنا اور رب کائنات نے انسانیت واسطے جیرا دین قیامت تک واسطے پسند فرمائے وہ دین اسلام ہے اس دین اسلام دے بنیادی عقائد بنیادی اعمال اور بعد آقا کریم علیہ السلام دی سونی سیرت آپ دی صورت آپ دی زندگی کیونکہ کائنات اج تک کوئی انسان ایسا نہیں کہ جنہی زندگی اس تفصیل نال محفوظ کی گئی ہوئی جنہیں سارے سونے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سونی زندگی محفوظ ہوئی آپ دے ولادت تو گھن کے سونے دے وصال تک زندگی دا ہر پل محفوظ کی گئی آپ دا بچپن محفوظ ہے آپ دا زمانہ رضاعت محفوظ ہے آپ دا لڑکپن محفوظ ہے آپ دے مکہ مکرمہ دے پہاڑیاں تے بکریاں چراون محفوظ ہے سونے دا تجارت دا ایک سفر محفوظ ہے اپنے چاچا جی دے نال یا دیگر تجار دے نال تاجراں دے نال جڑے سونے سفر فرمائیں چاہے او یمن دیا منڈیاں دے سفر ہو چاہے او شام دیا منڈیاں دے سفر ہو چاہے اوکاز دے میلے دے سفر ہو اور اعلان نبوت تو بعد تا حضور علیہ السلام دی زبان دا ایک لفظ محفوظ ہو
یہ زبان کو لکھتے ہیں وہ محفوظ ہے. قرآن کریم نے انہیں سونے مولا دے بارے فرمائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ سونا اپنی ہوائے نفس دے نال نہیں بولے دے. آپ دی زبان کو جو لکھ دے اللہ دی وحی ہے. آپ دا ہک ہک لفظ ہک ہک جملہ اللہ فرمائے کہ زبان سونے دی ہے لیکن الفاظ اور خیالات وہ سونے دے ہوائے نفس دی وجہ کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دی طرف نازل کرتا ہے. مٹھڑے بول محمد دے رب دے ڈھول محمد دے پن قرآن حدیث گئے سارے قول محمد. واسطے آقا کریم علیہ السلام دی زبان کو یہ لفظ لکھتے یا قرآن بن کے محفوظ ہوگی یا حدیث بن کے محفوظ یا حضرت ابو بکر دے سینے دے اتے یا حضرت ابو ہریرہ دے سینے تے یا حضرت علی اور مرتضیٰ دے مبارک سینے تے یا دیگر حضور دے علماء دے قلوب و اذہان دے اتے ان میں نقش ہوگی یہ پتھر تے لکیر ہوگی. اور کوئی لفظ آقا کریم علیہ السلام دا ہوا برد نہیں ہویا ہوا میں پھٹی نہیں کوئی شے ہر چیز اج تک محفوظ ہے. اور آپ اندازہ کرو حضور دی سونی زندگی چونکہ آپ دا قول سارے واسطے قرآن فرماندے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دے حکم دے تحت ہر قول سارے واسطے واجب الاطاعت ہے. چونکہ قرآن فرماندے ان هو الا وحی یوحى سونے دیاں گالی نہیں ہے میریاں گالی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جے رسول دی اطاعت کی اور رسول دی نہیں سونے رب دی اطاعت. لہذا سونے دی اطاعت کو رب نے اپنی اطاعت فرمایا. یہ نہیں فرمایا جائے اللہ دی اطاعت کی تھی اس نے رسول دی اطاعت کر چھوڑی. نہیں فرمایا جائے رسول دی اطاعت کی تھی اس نے اللہ دی اطاعت کر چھوڑی. کیونکہ اللہ دی اطاعت والے تک پیغمبر کو منن والے بھی ہو سکتے ہیں لیکن رب فرماتے ہوں قیامت تک واسطے ہک الرسول ہک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دی جے گال مننی ہے اسے رب دی گال مننی. آقا کریم علیہ السلام دا ہک ہک لفظ یا آپ دا ہک ہک عمل تا محفوظ کرنا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ دے وعدے دا حصہ ہے. جو قرآن فرماتے انا لہو لحافظ اسا قرآن اتارے ذکر اتارے تے اسا دی حفاظت کرنے والے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ قرآن ایک تا لفظ قرآن دے تے ایک معنی ہی قرآن دے. لفظ جڑے کتابی شکل وچ محفوظ ہیں اور قرآن دے معنی ہی جڑے حضور دی زندگی دی صورت وچ محفوظ. اے دوہے اللہ دے وعدے دا حصہ ہے. چونکہ لفظ ہومن تے معنی نہ ہومن تو لفظ بھی بے معنی ہو سب کو پتہ نہ ہو صلاۃ دا معنی کیا ہے تو کیڑا کام کرے سو. اللہ فرماتے صلاۃ قائم کرو. رب نے نماز پڑھن دا طریقہ تو پورے قرآن وچ نہیں دسا کہ کم کیڑا کرنا ہے. صلاۃ رب کیسے کو پیا فرمایا یہ کہہ دسے سکو جن دے قلب اتھر تے قرآن نازل ہوندا ہے. آمنہ دے لال نے دسے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی میں کو دے ونجو اللہ دے حکم تے عمل ہوندا ہے. لہذا غلامہ دا کم سجنا کو پکاونا غلامہ دا کم اپنے محبوب کو یاد کرنا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی شخص نے پوچھا نا کہ خاص مسئلے دے متعلق ان دے بارے چاپ کیا فرمائندے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے سمپل جی تے سادہ جی جواب دیتا انما نفعل کما رأیناہ یفعل. آپ نے فرمایا یہ حکمت اگر حکم دیا پوچھیں سب کو حکمت دا پتہ نہیں. انما نفعل کما رأیناہ یفعل. اسا تو بس وہ کرندے ہیں جو سجنا کو کرندا ہوئے ڈٹھا سے. اسا کو زیادہ فلسفے تے اسا زیادہ منطقاں یاد نہیں کیتیاں اسا سجنا کو یاد کیتا. جیڑا پل اور جیڑا لمحہ حضور علیہ السلام دے کول گزارے اسا آپ دا ہر پل کو اپنی آنکھیں محفوظ کر چھوڑے دل میں محفوظ کر چھوڑے. اس واسطے حضور علیہ السلام دی سونی زندگی کو یاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ دے اس حکم دا حصہ ہے. یہ ولولا دے اطیعوا الرسول رسول دی اطاعت کرو. رسول دا کوئی حکم پتہ ہی نہ ہوئے تو اطاعت کری شے دی کرے سکے. لہذا حضور دا ہر عمل اور حضور دا ہر قول غلامہ نے محفوظ کیتا. اور یہ تو ایک چیز ہو گئی آقا کریم علیہ السلام دے غلامہ نے تب محبت دی انتہا کر چھوڑی. اس صرف سجنا دے قول تے سجنا دے عمل محفوظ نہیں کیتے. یہ چیز حضور دی زندگی چاہ گئی ہے ہر وہ شے بھی سام رکھی. یہ چیز دا تعلق حضور دی زندگی نال ہو گئی. مثلا سونے جتنی ڈاچیاں تے سواری فرمائیے ساری ڈاچیاں بھی سامنے پڑی. حضور جتنے گھوڑاں تے سوار ہوئے گھوڑاں دا ذکر ہی محفوظ ہے. جتنیاں بکریاں سجنا دے گھر بدیاں رہی ہیں سونے دودھ نوش فرمایا انہاں بکریاں دیا نسلاں بھی محفوظ کی کیا. یہ دراز گوش حضور دے زیر استعمال رہی ہے دراز گوش محفوظ ہے. جیرے خچر تے حضور سوار ہوئے خچر محفوظ. حاضر محترم ان چیزاں کا تعلق ڈائریکٹ سارے چلو حضور نے کس رنگ نال سواری فرمائی ہے وہ تو سنت ہے کہ آپ سواری تے سوار کیویں ہوئن تے اترے کیویں یہ تو سنت ہے. لیکن وہ سواری جیری بھی ہوئے اٹھیے ناچیے گھوڑے جو چیز ہی ہوئے سارا ان نال کیا تعلق ہے.
لیکن حضور دے غلام حضور دے صحابہ فرماتے ہیں تھوڑا تعلق ہوئے تے نہ ہوئے ساریاں محبتاں دس محبوب دی ہر یاد کو محبوب دی ہر علامت کو محفوظ کرن دا رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. یعنی اندازہ کرو کہ حضور دے صحابہ نے لکھ رکھے بے حضور اپنی زندگی 8 ڈاچیاں دے سواری فرمائی. انہاں ڈاچیاں دے نام بھی لکھے پین انہاں ڈاچیاں دے نسلاں بھی لکھی پئی کیری نسل دی کیری ڈاچی اور کیری ڈاچی تے کیرا سفر فرمایا. صرف اتنا نہیں کہ بعد 8 تے چڑھن تے گال مک گئی آگے نہیں گال تے شروع تھی مکے کتھے گال تے شروع تھی کہ حضور کیری نسل دی کیری اونٹنی تے سوار ہوئے کیرا سفر کیری اونٹنی تے فرمایا. مثلا حج دے سفر اترے اونٹنیاں دا ذکر ہے. مدینہ کو مکہ مکرمہ حضور قصبہ اونٹنی تے سوار ہوئے اور اس دوران حضور بدا اونٹنی تے سوار بھی رہے. حضور اپنے خچر تے سوار بھی ہوئے. یعنی کئی سواریاں ایک سفر کی حضور نے تبدیل فرمائی. لہذا غلامہ نے سواریاں بھی سانبھیاں تے کیرا سفر کیری سواری تے آئی وہ بھی سانبھے. اور بات حضور نے 25 گھوڑا تے اپنی حیات مبارکہ سواری فرمائی. 25 گھوڑے مختلف اوقات یا غلامہ نے پیش کیتے حضور برکت واسطے سواری فرماؤ تاکہ گھوڑا سارے واسطے جہاز بنائے سونا سوار ہونے ہیں اللہ تعالیٰ اس سواری دے وچ بھی سونے دی برکت کو او سواری دی زندگی تک بلکہ ان دی نسل تک محفوظ فرمائے. کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اذا دعا لرجل اصابته واصابت ولده وولد ولده کہ سونے جڑا بھی کہ کوئی دعا فرمائیے یا برکت عطا فرمائیے فرماتے ہیں وہ سامنے والا تو ترا ان دی اگلی نسل بھی تر گئی تے پوترے ڈوترے بھی تر گئے. حضور دی دعا نسلاں تک چلتی رہی. اور یہ حدیثی 3 نسلاں دا ذکر ایک سامنے والے دے بال تے بالاں دے بال یعنی پوترے تے ڈوترے. ان علماء نے اپنے طور تے ایک سوال فرمایا کہ کیا حضور کی دعا دا فیض 4تھی نسل تک نہ کیا اسی جو صحابی نے صرف 3 نسلوں کا ذکر فرمایا. اس دی حکمت بیان فرمایا نہیں ہے دعا دی تاثیر نہیں ذکر فرماندے پے صحابی نے سندے پہن کہ 3 نسلاں کو میں اکھی نال لکھی بتا سبحان اللہ. کہ بندہ اپنے جیڑی نسل ہم اثر ہوندے انہاں دی 3 نسلاں دیکھ سکدے. جڑے سارے دوست ہیں انہاں کو سیاں دے انہاں دے اما بابے کو سیاں دے کہ چلو اما بابے کو چھوڑ ہی دیو انہاں کو سیاں دے انہاں دے بالاں کو سیاں دے بس انہاں دے پوترا ڈوترا کوئی بندہ سیاں دا ہوندا یا تعلق ہوندا. اور یہ تک پوترے ڈوترے جوان تھیندے تے شادیاں تھیندیاں وقت بندے دی تے ٹرن دا ویلا آ گیا ہو گیا. لہذا 3 نسلاں کو عموماً بندہ دیکھ سکدے اپنی ہم عمر لوگاں تو صحابی جی 3 نسلاں ذکر فرمائیں صحابی اپنا تجربہ رسول پیے کہ 3 اکھی نال دیکھ چکا. اور جہاں تک حضور دی دعا دا تعلق ہے ان دے واسطے کئی دیگر حدیث موجود ہیں جن تابعین کو تابعین دے بعد تبع تابعین کو 2 3 صدی کہ حضور نے جب کو دعا فرمائی اودیاں کئی نسلاں تک صحابہ نے لکھا وہ صحابہ دے بعد تابعین نے و تبع تابعین نے کہ حضور دی دعا دا نور نسل در نسل سفر کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضر محترم یہ سواریاں تے سونا سوار ہوئے سواریاں ساتھیاں پہ اور وقت انہاں دی نسلاں علم و نصاب ایک تا بنداں دا علم و نصاب ہے نا عرب کہ عرب بغیر نسب دے نہ جیندے. اساں کون ہے بابا کون ہے دادا کون ہے کتھوں آئے ہن کیڑا قوم قبیلہ ہے کتھاں چونکہ اتھاں نقل مکانی بھی بہت ہوندی ہے لوگ چونکہ قبائلی نظام ہے تے ہک جھوک کول بئی جھوک تے ہک پہاڑی کول بئی پہاڑی تے منتقل ہوندے رہندے پورا شجرہ محفوظ ہو. اور سارے کول اتھاں ہندوستان وچ جڑیاں عربی نسل ہیں انہاں دے شجرہ نسب محفوظ ہے. اور اساں جڑے ہندوستان دیاں نسلاں ہیں اساں آدھے بس بابے تے دادے دے بعد کوئی ہو سی یہ کون اوکھا تھی وے جو دادا دا پیو کون ہے تے اوندا پیو کون ہے انہاں چکراں یہ ہندوستان دی نسلاں دا مزاج نہیں یہ عرب دا مزاج پورا نسب محفوظ کرنا. اور یہ مزاج کیوں بڑھائے سونے رب نے کیونکہ اپنے محبوب دا نسب رب نے محفوظ رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے محبوب کو حضرت آدم تک حضور نے رب کائنات نے سارے سونے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نسب محفوظ رکھا ہوا ہے. لہذا اللہ نے عربیاں کو محبت دیتی ہے کہ محمد عربی دے سارے بابے محفوظ رکھے سارے حضرت آدم علیہ السلام تک ایک آپ دا والد محترم اور پوری نسل پورا شجرہ نسب سبحان اللہ. اور اس دے بعد ہی حضور علیہ السلام دا پورا نسب سادات جتنا بھی ہیں یہ لڑی ہوئی ہے سادات مختلف انہوں نے ظاہر تلے برانچے سے سارے سادات دے شجری محفوظ ہیں قریشی حضرات دے شجری محفوظ لیکن ہندوستانیوں دا کوئی شجرہ نہیں.
اور یہ جڑے شجرے نال محبت ہے نا حضور دے شجرے نال تو محبت ہے اپنے نسب تا محفوظ کیتے ہو علم الانساب دے سب تو بڑے ماہر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واسطے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے فرمایا کہ جڑا میری طرف جواب دے دے نا کفار کو اشعار دے وچ انہاں دی حجب دا یا انہاں دی کہیں بھی گال دا جواب دے دے تو فرمایا حضرت ابو بکر کو علم الانساب دے باب کچھ چھوڑا کرو چونکہ او جڑے ان سارے سکے تھی نے جڑے کفار ہیں میرے رشتہ دار ہیں ایویں نہ ہوے کہ انہاں رشتہ دے وچ کوئی میرا بابا دادا بھی کوئی نسبت نال تھوڑا ایسا لفظ نکل ونجے منہ چوں کہ جڑا انہاں دے خلاف پہ لیندے وے او خود سارے کہیں نہ کہیں شجر نسب دی باب وچ کوئی جڑا الفاظ ہے وہ آداب کول ہٹو یا بولا وے لہذا حضرت حسان بن ثابت حضرت ابو بکر دی شاگردی اختیار کی تھی اس دے بعد حضور دی محبت دی اشعار آ سبحان اللہ سبحان اللہ علماء فرماتے ہیں کہ اس دے اندر ہی پہ عام ہے کہ جے کو لفظ گنڈھن دی داں آ ونجے نا شیر تھوڑا تک بندی دی داں آ ونجے سارا ناتاں دے شروع تھی ونجے علم والوں کو پوچھو جو نات لکھدا پیا کیا ہے ناتیہ لفظ ہی صحیح کہ نہیں کیونکہ عام دربار نہیں نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا سبحان اللہ ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک ہیتا آسمان دے تلے سونے دی جھوک لیکن فرمایا یہ جھوک دی عزتاں عرش بڑی زیادہ نازک مقام دی ہے سبحان اللہ ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک نفس گم کردہ میں آیت جنید و بایزیدی جا جنید و بایزید جیسی ہستیاں بھی ساہ روک کے آنی رہتا کہ کتھیں ساہاں دی یہ زور دیاں ساہاں گھنا نہیں کتھیں یہ بھی بے ادبی نہ ہو بنجے اور بدتمیزی نہ ہو سبحان اللہ ایسی دربار دیتے حضور علیہ السلام دا ادب شعراء کو چاہتے کہ علماء کو پہلے اپنا کلام چیک کرا آج کل بہو اشعار ایسے ہونے ظاہر ہے لکھتا تھا ہر کوئی محبت ہی چاہیے اہل بیت اطہار دی محبت صحابہ کرام دی محبت حضور علیہ السلام دی محبت لیکن انہوں نے بہت سارے الفاظ اصل کئی دفعہ سن دیں وہ سٹیج تے بہ کے بعض اوقات تنقید اچھی نہیں لگتی کیونکہ پوری محفل دا رنگ تبدیل تھی وے حالانکہ محبت ہی لہذا کانڈ پاسے تے تھی کہ گزارش کرے دیں بھئی سجوں کہدا کلام پڑھی تے کوئی سوچ کے تے سمجھ کے پڑھا کر یا کہنے کوئی پوچھ کے کیسے پڑھ دے پائے لہذا وہ طرز جو بڑی بڑائی آئی میں ہر کے ہوں طرز کو چاہے آتے وقت کم کو چھک رکھا تو ہی میں نہیں یہ بڑا نازک مقام ہے لہذا کیونکہ آپ اندازہ کرو نفس گم کردہ میا ہے نفس عدن ساما کو کہ ساما بھی روک کے آندے جنید بھی تے بایزید ہی جھوک دیتے یہ عام دربار نہیں لہذا حضرت حسان بن ثابت کو جرہ حضور نے فرمایا نا کہ حضرت ابو بکر کو پوچھ پہلے کہ محمد عربی دی شان بیان کی میں کرنی کیونکہ حضرت ابو بکر تو سجنہ دا نال ہے رازدان ہے سونے اور بچپن دا ساتھی اور سب تو پہلے اسلام کلمے دے نور حاصل کردہ شرف ملے اور پل پل حضور دے نال مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہذا آپ نے فرمایا انہوں کو پوچھو یا حضور دی دعا ہے اللہم ایدہ بروح القدس اے اللہ حسان بن ثابت دی جبریل علیہ السلام نال مدد فرما سبحان اللہ جبریل دے ذریعے مدد فرما مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جیرا حضور علیہ السلام دی نعت پڑھ دے حضور اس کو دعا پہ لینے کہ تیرے خیالات دے اوپر جبریل دی مدد و نصرت نال رب کائنات دی طرف فیض خاص نازل ہوئے تاکہ تیری زبان کے لیے حضور دی صحیح تعریف کر سکے نعت اور ثنا بیان کرن دا حق ادا کر سکے حاضرین محترم آقا کریم علیہ السلام دیاں لاچیاں دا علم الانصاب جی میں انسانہ دا آئی حضور دیاں لاچیاں دا بھی پورا نسب سانبھا گیا نسل سانبھی گئی حضور دے جڑا خچر ہے کتھوں آیا کہیں گفٹ کیتا مقوقس بادشاہ نے ہی خچر گفٹ کیتا حضور دے استعمال چریا ایک خرید فرمایا وہ استعمال چریا دراز گوش استعمال چریا آپ دے گھوڑے استعمال چریا ہر شے دے پورے یعنی نسلہ بھی سانگیاں گئی اچھا وقت تھی گال مکی نہیں بعد ہی بے وہ کتھا گیا حضور نے تو استعمال فرمایا وقت ڈاچی کتھا گئی اون ڈاچی گئی وفات تک حضور دے صحابی بھی نال چلن اور او دے بعد دے مورخین بھی نال چلن دے محدثین بھی نال چلن ارباب سیر بھی نال چلن اور آقا کریم علیہ السلام جے ممبر تے کہہ کے خطبہ دے دین 20 کتاباں صرف حضور دے ممبر تے لکھیاں کہ ممبر دی لکڑی کتھوں آئی ہے کہیں کہ کوئی بخاری دے وچ ایک اماں نے اپنے بیٹے کو بھیجا ون چنگی جی لکڑی گول کیا سونا کھڑ کے خطبہ دے دین ٹیک لگ کے خجی دے مونڈ دی ٹیک لگ کے کوئی کرسی ہونی چاہیے جتھے سونا تشریف فرما ہو
وہ اما بھی سانبی پئی اما دا پتر بھی یا دا غلام دا ذکر ہی ہے اور بیٹے دا ذکر ہی ہے جیڑا پڑھائی دا کم کرنا ہے ترکھان دا کم کرنا ہے وہ بھی محفوظ ہے جیڑی جنگل ہی چوئی ہے جنگل ہی محفوظ ہے جیڑی قسم ہے لکڑی دی وہ قسم ہی محفوظ ہے بات اس ممبر تے حضور دے بعد کون بیٹھے تے کون کیڑی سیڑھی تے بیٹھے 3 سیڑھیاں دے وچوں حضور تا محفوظ ہیں حضور دے بعد علیاں نسلاں غلام ہی محفوظ ہیں اور غلام ہی کدوں محفوظ نہیں ہویا یہ ویسے علمی گال ہے لیکن مزہ بھی بہت ایسی اگر سمجھ آ گیا ایک ڈاکٹر سپرنگر ہے انگریز تھا ہندوستان چلیے دہلی کالج کا پرنسپل رہا اور اس نے اسلام دے اتنے بھی کتاباں لکھی ہیں لیکن بہت سارے اعتراض کیتے ہیں اسلام تے ڈاکٹر سپرنگر نے لیکن ایک چیز ایسی اس نے لکھی ہے جہاں ایک بہت بڑا اعتراف ہے مسلمانوں کی خدمت کا کہ حضور دے بولا کو محفوظ کرن واسطے حضور دے غلاماں نے مسلمانوں نے کتنی محنت کی تھی اس دا اس نے اعتراف کیتے الاصابہ فی تمجیز الصحابہ ابن حجر اسقلانی دی کتاب اس نے انگریزی دے وچ اس کو ایڈٹ کیتا اور اس دا مقدمہ لکھا اس مقدمے دے وچ اس نے بڑی سونیاں گل لکھی انہاں جو ایک گل ہے وہ ہے کہ مسلمان کوئی نرالی قوم ہے دنیا دی اپنے محبوب دے لفظ تے انہاں سامھڑیا نہیں چونکہ محبوب دے لفظ نہ ہوے نہ محبوب دا عمل نہ ہوے تو خود قرآن تے عمل ہی ممکن نہیں چونکہ صوم دا معنی حضور دی زندگی کو نہیں تا صوم دا کیڑا معنی کرے اللہ تریڑے سب روزہ کیڑے رنگ نہ رکھنا ہے ان دی اوپننگ ان دی سحری تے افطاری دے اوقات حضور نے بیان فرمایا کیڑا کام کرنا ہے تے کیڑا نہیں کرنا دوران روزہ وہ بھی سونے بیان فرمایا قرآن آکے حج کرو حج دا معنی تھا ارادہ کرنا کیشے دا ارادہ کرنا ہے اور چھڑا ارادہ کر کے ستا رہنا یا کوئی ہاتھ بھی ہلاونا یہ ساری چیزاں دی وضاحت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی سونی سنت ہے لہذا حضور دی زندگی نہ ہوئے تو قرآن ہی نہیں بچتا مسلمانوں کو سپرنگر آدھے ایک گال تو سمجھ آنی کہ چلو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مسلمانہ محفوظ کرنی ہے تے محفوظ کر چھوڑی آپ دی حدیث بھی آپ دا عمل بھی تے آپ دے احوال بھی یعنی صرف حضور دے لفظ نہیں سامنے پہ صرف حضور دے یعنی عمل نہیں سامنے پہ ایک طریقی شے احوال حضور دیاں خاموشیاں بھی محفوظ تھیں احوالات خاموشی کو ٹیسٹ اپروول آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی خاموش منظوری یا خاموش انکار یعنی کوئی کم صحابہ فرماندے سے حضور دے سامنے کیتا اور آپ دے چہرے کو اصل تبدیل ہوندا لکھا حضور نے فرمایا نہیں یہ کم نہ کرو لیکن چہرے دے رنگ بدلن تو صحابہ نے وہ کم چھوڑ دیتے اور دس گئن کے فیانے کم دے نیڑے نہ ونجائے سجنا دے چہرے دے رنگ تبدیل تھی حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے ون کے بیٹھا اور حضور علیہ السلام پہلے بھی بیٹھا ہم کچھ دیر اٹھی گیا وقت آ کے بیٹھ گیا یہ حضور اپنے غلاموں کو دیتے ہوئے وقت میں جو آپ کی نظر مبارک آئی نا میں کو دیدار عطا فرمایا نظر نے نور عطا فرمایا فرماتے ہیں حضور کے چہرے تے میں کو تھوڑی تبدیلی محسوس ہوئی کہ سونے شاید کوئی شے پسند نہیں فرمائی تو میں یہ غور ہی لگ گیا کہ کیڑی چیز ہے جی سجنا کو پسند نہ آئی ہو میں اپنے کپڑے اپنا انداز باہن دا ہر شے تے غور کریندا یہ نتیجے تے پہنچا یہ جی چادری کیتی بیٹھا نا یہ نئی شے میرے وچ بھی ہے تو وہ جڑا پہلے ہی بیٹھا جیرا مسئلہ ہے اسے چادری چ فرمایا میں اٹھدا اور چادری گھر چھڈ کے وقت حضور دی بارگاہ جا کے پوچھدا نا پہلے عمل کرے نا جیڑی گال آپ سمجھیں اس سے عمل کر کے وقت حضور دی بارگاہ جا کے یہ بھی محبت دا انداز ہے جیڑی گال سمجھے نہ اپنے اندازے نال اس تے عمل کر چھوڑے اس کے بعد حضور علیہ السلام نے بارگاہ چا دے اساں دا معاملہ تے نہیں ایک مولوی کو فتوی کیتا اس آگے رن چھوڑ گئی اس آگے چلو مولوی اترے بٹھنے جا وقت مولوی وٹائے سے وقت چھوٹ دی وقت سم بیان وٹائے جا وہ مولوی دو چار مولیاں دے بعد سیکھی گیا سے کیڑی گال بے حق دا وقت فقیر نہیں بچ وے یعنی شریعت دے نال مزاح دیا اندازہ کرو آخری درجہ اس کو ود کے اللہ دے غضب کو دعوت دینے والی کیا چیز ہوئی کہ بندہ اللہ دی شریعت دے نال حضور علیہ السلام دی شریعت دے نال مذاق پڑے یہ صحابی دا انداز ہے کہ صحابی فرماتے ہیں جو کوئی چہرے دے رنگ کو سمجھے عمل کر چھوڑے پوچھا نہیں سونے کو کیا اسے چادر ہی کوئی مسئلہ کیا حضور کوئی بھائی بچ جائے نہیں چادر پہلے گھر سٹ ہیں وقت آ کے بہ گئے فرمایا سونے دی آنکھیں ول غلامہ کو دیدار عطا کرنیاں ہوئیاں تے روشنیاں وڑھنیاں ہوئیاں وقت میں تک گئیاں تو حضور نے ہن جے میں کو ڈٹھا نا تو پہلے تو کچھ فرمایا نہیں ہن فرمایا کہ ابن عمر کوئی چادر کتے گئی فرمایا کہ سونا تنوری سٹ ہے سونے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر اے تنوری نہیں سٹنی زنانہ رنگ گئی فقیر نہیں گھڑے ہونی گھر والی
فرمانے میں آ کے سونا جیرا رنگ سجنا کو نہ بھاوے ہو گھر نظر ہی کیوں آ لہذا اساں وہ رنگ کوئی مکا آئے ہیں تے چادر کوئی مکا سبحان اللہ یہ محبت دین کے یا رسول اللہ اچھا ریاض یا علی اسے اندازہ لبیک نہ یار جڑے گرم کریں دے ایک باری نال تو وہ ماحول نہیں بنتا جڑا ریزی سے پڑھیں جیری روح گت گئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ویسے تو روح ہے نا لبیک یا رسول اللہ مطلب کہ سونا تھوڑے دین تھوڑی شریعت تھوڑے حکم کے سامنے حاضر ہے سبحان اللہ یہ انتہا ہے سونا جو حکم فرمائے سو اس کے بعد نہ جان ہے ساری نہ مال ہے سارا نہ رشتہ ہے سارا نہ کوئی تعلق کوئی اساں صرف سجدہ کو سیان دیں بیا کوئی شے کو نہیں لبیک یا رسول اللہ یہ صحابہ دی سنت ہے سونا سڈنا یا فلاں عرض کرے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ حضرت معاذ بن جبل کئی صحابہ کو سونے بول حدیث دی کتاباں بھریاں پئی جڑے ذکر خیر کرنے بیٹھے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ حضرت معاذ بن جبل فرمانے سونے میں کو صدا یا معاذ میں عرض کی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ سونا غلام حاضر ہے غلام حاضر ہے فرمانے حضور نے کچھ ارشاد نہ فرمایا خاموش ہو گئے بہت کچھ دیر بعد فرمایا یا معاذ اے معاذ بہت میں عرض کی تھی حضور غلام تو اسے ویلے دا کھڑے یہ پہلی دفعہ حکم فرمایا وقت خاموش ہو گئے تیسری دفعہ بلایا اور وقت میں وہ عرض کی تھی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ حضور غلام ہاتھ بن کے موجود ہے آپ کی خدمت واسطے سونے فرمایا معاذ تے کوئی گاہ نہ دساں میں عرض کی تھی سونا ضرور کرم فرماؤ بخاری شریف کی حدیث ہے سونے فرمایا کہ یہ شخص گواہی دے من یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلب یہ شخص گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے صدقا من قلب دل دی سچائی دینا یہی کا گواہی دے حرمہ اللہ علی النار اللہ تعالی نے اس شخص کو بھاگ دے تے بھاگ کو تے حرام کر سبحان اللہ سبحان اللہ گواہیاں والے بھاوج نہ سڑ سکتے فرمانے نے میں عرض کی تھی ظاہر بہت خوشی دی خبر ہے تو میں آکھے افلا اخبر به الناس فیستبشرون سونے اجازت دیو میں اکلا یہ سونے بول سنن کہ جے کلمہ پڑھ چھوڑے وہ جنتی ہے سبحان اللہ دوزخ کو نہیں سیان نہیں تے وہ دوزخ کو نہیں سیان بھا حرام ہے اس تے وہ بھا تے حرام ہے سونا یہ خوشخبری میں اکلے سنیے اجازت دیو میں سجنا کو دسی نہ ماروں سبحان اللہ سارا کو فیستبشرون تاکہ خوشیاں رل کے منو فرمانے سونے میں کو فرمایا لا ازیت تک الناس فرمایا نہیں دسنا نہیں آلے ازیت تک الناس کیونکہ لوگ اسے تے بھروسہ کر کے بے ویسن پہ جنت تو آئی جیری مل گئی اگاں تو نہیں وہینا کے لیے لہذا ہون محنت کے کرنی ہے فرمایا گال یہ ہے لیکن دس نہیں آلے لیکن حضرت معاذ نے ڈسی کیوں ہے یساں تک بھی پہنچ گئی ہے کالو والے دا سفر جو کر رہی ہے میرے مرشد دے قدم چمن جیری مٹیاں نے کالو والے کتنے خوش بخت لوگ ہیں کہ انہاں مٹیاں نے اس ولی کامل بلکہ امام الواصلین اور زبدۃ الاصفیاء قدوۃ الاولیاء اس عظیم ہستی دے قدماں دے بوسے جتن خواجہ غلام حسن سوا کر سبحان اللہ اگر سونے دے بول انہاں فضاواں دے وچ آن پہنچن تے دسا تو اسی ہو سی نہ جڑا گلا آئی حضور دی بارگاہ یہ تو کوئی کو نہیں لہذا دسا کیوں اس حدیث دے راوی ہیں حضرت انس بن مالک وہ فرمانے دسا تاں نے پوری زندگی عمل کرندے رہن لا دے اوتے کہ نہیں دسنا لیکن ٹر دے لے ایک بئی حدیث تے عمل کر گئے وہ حدیث یہی کہ بلغوا عنی ولو آیا اگر کہنے کول میری ایک نشانی بھی ودی وے نا گھر سام کے نہ رکھے کالو والے تے ضرور پہنچے سبحان اللہ ہر نشانی کالو والے تک سفر کرے فرمایا پوری زندگی نہ دسن دی حدیث تے عمل کیتا نے ٹر دے لے دسن والی تے عمل کر سبحان اللہ کہ کیوں فرمایا کیونکہ انہوں کو خوف ہے کہ کتھئی اے حضور دی کو یاد اپنے کول سام کے رکھ کے اور میں کتھئی مجرم نہ بن وجا کہ حضور دی میں نشانیاں اپنے نال قبر جھن گیا حضور دے غلاموں کو دیکھ کے کیوں نہ آئے حاضر مطلب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے لفظ بھی سامنے پین عمل بھی سامنے پین خاموشیاں بھی سامنے پین ایویں بھی ہوندے کتھئی آج جڑے ایک کیمرے نہ ہر پاسے سب تو ود کی ویڈیو بن دی ہے امریکی صدر امریکی صدر جیرا بھی رہے میں نے جتنے سال راندے 4 سال دی ویڈیو بن دی رہندی ہے ظاہر گھروں ڈکتا تا ویڈیو شروع تھی ایک محفل بئی محفل گھر وڑدا تک آج بھی اس دور یہ لے ریکارڈنگ دے اتنے آلات موجود ہیں
اور نہ انہوں کو کوئی خرچے دی پرواہ ہے، نہ انہوں کو سٹینڈرڈ تے معیار دا کوئی مسئلہ ہے، اور کئی قسم دی چیزاں ہیں جنہیں محفوظ کرنے پہ زندگی کو اج بھی کہیں صدر دی زندگی امریکی صدر دی اوے محفوظ رہی ہے محمد عربی دی زندگی 14 صدیاں پہلے والی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لجپال 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 لجپال۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آقا کریم علیہ السلام دی مکمل زندگی محفوظ تو وہ ڈاکٹر سپرنگر آدھے انگریز آدھے کہ چلو حضور علیہ السلام دی زندگی تو مسلمانوں واسطے ضروری ہے، کیونکہ اون دے بغیر تو قرآن دے عمل ممکن نہیں، تے اللہ دے ارشاد دے عمل ہی ممکن نہیں، نہ اسلام مکمل کی سکتا۔ لیکن مسلمانوں وعدہ اس کو ہی نرالا کام کیتا ہے، حضور دی زندگی تو سانبھی نہیں، چونکہ حضور علیہ السلام کو جی اساں تو بیٹھے ہیں، اساں سونے دی زیارت تو نہیں کر سکے، اساں سونے دے صحابہ دی زیارت بھی تو نہیں کر سکے، جن دے کول حضور دی یاداں ہن اساں تو نہ پوری بٹھا۔ وہ آدھے مسلمانوں نے حضور دی زندگی واسطے وقت سانبھا ہے حضور دے ہک ہک غلام کو، کیونکہ یاداں جو انہاں کو ہیں جے کول سجنا دیاں یاداں ہی انہاں سجنا کو بھی سانبھے محفوظ کیتے۔ حضرت ابو بکر دی زندگی مکمل محفوظ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، مکسرین صحابہ، فقہاء صحابہ، محدث صحابہ اور راویان حدیث صحابہ، حضور دے صحابہ دے وچوں 15,000 صحابہ دی زندگی مکمل محفوظ ہے۔ 15,000 دی کیوں؟ سارا کم انہاں نال نہیں، لیکن جن نال سارا کم ہے انہاں دی یاداں انہاں کول، انہاں دی نشانیاں انہاں کول، جے کول سجنا دی نشانی ہے انہاں غلاماں کو بھی سانبھ رکھا۔ اور چونکہ اصل تو صحابہ کو تو نہیں ملے، صحابہ دے شاگردوں کو بھی نہیں ملے، تابعین جے صحابہ کو سنے وہ بھی تو ایک نسل ہے۔ وقت مسلمانوں نے صحابہ دے شاگردوں دی زندگیاں بھی سانبھی، اور اس سانبھن دی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پتہ لگے کہ یہ بندہ سچا ہے، کتنی زندگی کوئی کوڑ تو نہیں مارا اس نے، صحابہ دے کہیں شاگرد نے، تابعین نے، یا تابعی دے بعد اگلی نسل تبع تابعین دی نسل ہے، یا اون دے بعد اگلی نسل ہے، چوتھی نسل ہے یا پنجویں نسل ہے، یہ تک حضور علیہ السلام دی سونی زندگی مختلف نسلوں کو تھیندی ہوئی نہ تک گئی، انہاں ہر نسل کو محفوظ کیتے۔ صرف یہ نہیں جو چھڑا نام لکھا پیا ہوئے، بندے دا نام بھی لکھا پیے، بندے دی نسل ہی لکھی پئی ہے، اون دے سارے استاد ہی لکھے پین، اون دے سارے شاگرد ہی لکھے پین، کیڑے کیڑے شہراں چ رہی ہے، کیڑے شہری چ روایت حدیث کیتی، انہاں شہراں دا ذکر خیری موجود ہے، اور اس نے خود کوئی کتاب تحریر کی ہے تو کتاب محفوظ ہے، اور ان کی اپنی پرسنل زندگی، ذاتی زندگی محفوظ ہے، اور اس سے وضاحت ہے کہ وہ اپنی زندگی کلام کوئی ہک جھوٹ تو نہیں بولا، اگر کوئی ہک کوڑی کہلایا ہے تو انہاں آکھے اس کو حدیث نہیں گھڑنی، سچے رسول دیاں گالیاں سے سچا کو سن سو، کوڑاں دی لوڑ نہیں سمجھ سکتا۔ یہ شعبہ بن الحجاج دے بارے، حجاج بن یوسف ہارون رشید دے دوری جی محدثن شعبہ بن الحجاج رضی اللہ عنہ، ایک بندے کئی حدیثاں گھڑیاں، یعنی اپنی طرفوں حدیثاں گھڑ کے، نعوذ باللہ، کیونکہ نلائق لوگ تو ہمیشہ راونے، حضور دے دوری چی نلائق کھانا ابو جہل تے ابو لہب ہے، ظاہر بھی اکیلا دور محفوظ ہو سکتا۔ اس نلائق نے کئی حدیثاں اپنوں گھڑ کے نہ تے حضور دے نا نال گنڈ چھوڑیاں کہ حضور دا ارشاد ہے، اور آقا کریم دے ارشاد ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جیرے شخص نے جان بوجھ کے میرا جھوٹ گنڈا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں یقینی سمجھے۔ اس ایک حدیث دے صحابی، یہ واحد حدیث سے جو کو عشرہ مبشرہ لا عمر صحابیاں سارا نے روایت کیتے، جو کو حضور نے زندگی دے بھی جنت دی بشارت دیتی۔ یہ حدیث لا دے لا عشرہ مبشرہ جرابین، اور اس دے علاوہ سینکڑوں تعداد صحابہ دی یہ حضور کو یہ حدیث سنی، چونکہ حضور نے ایک باری نہیں فرمائی، اپنی کئی محافل کے ارشاد فرمایا کہ جے میں نال کوڑ گنڈا وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم ہی سمجھے۔ ایک شخص عبد الکریم، اس نے ہارون رشید زمانے دے حضور علیہ السلام دے نال کئی جھوٹیاں حدیثاں گنڈ کے مشہور کیتیاں، اوتے الزام لگا، پکڑا گیا تے جڑا قاضی ہے وقت دا، اس نے اس کو موت دی سزا دی،
کہ اس نے حضور علیہ السلام دے نال حدیثاں گنڈیاں، لہذا یہ موت زندگی دے قابل نہیں، یہ موت دے اوتے سزا جڑی ہے یقینی ہے، مزید ہی زمین دے اوتے دا بوجھ برداشت نہیں کیتا بن سکتا۔ اس نے بلا اپیل کی تھی ہارون رشید کو خلیفہ وقت، جی میں آج بھی صدر دو اپیل ہوئی ہے رحم کہ وہ سزا کو معاف کر چھوڑے، جی موت دی سزا۔ خلیفہ وقت دو اس دی اپیل آئی، اس نے اپنے طور تے بلا مزید وضاحت کرائی، لوگوں کو چیک کیتا، انکوائری کی تھی، پتہ لگا ہارون رشید کو کہ الزام ٹھیک ہے، اس نے واقعی حضور دے نامی دے نال کئی جھوٹیاں حدیثاں منسوخ کی تھی، لہذا خلیفہ وقت نے آکھا کہ ان سزا کو باقی رکھا ہے۔ یہ لے وہ آخری فیصلہ سنایا نا خلیفہ نے کہ تیری سزا باقی ہے، لہذا تے کو پھانسی لے لیتی ہوئی۔ وہ جو ٹرن لگا نا خلیفہ وقت دے عبد الکریم ابن عجا، یہ ٹرن لگا نا، اس نے آکھا کہ اے خلیفہ وقت تو میں کو پھانسی دی سزا تے دیندا پئی ہے، لیکن تھا کو نسیسی کون جو کیری حدیث جھوٹی ہے تے کیری سچی ہے، کیونکہ گھڑیاں تو میں ہی نہیں، اور میں ہکڑو نہیں گھڑی، 4000 حدیثاں جھوٹیاں میں مشہور کی ہیں لوگوں نے، لہذا ان ظاہر ہے دا پتہ تے 4 حدیثاں دا 4000 حدیثاں دا اسے کوئی کہ حضرت نے کیریاں گھڑی ہوئی ہیں، لہذا اس آکے میں کو مرے نے تو پہوے، لیکن تھا کو کون نے سیسی کہ جھوٹی کیری ہے تے سچی کیری ہے؟ وہ تو خلیفہ وقت نے یہ جواب دیتا نا، جواب بڑا ہم ہارون رشید نے آکھا کہ تو وانجا اپنا نتیجہ بھوگے تھی، اساں کہیں کوڑے کول حضور دی سچی حدیث دے تسلی دی سب کو کہیں جھوٹے دی ضرورت نہیں کہ وہ نسیسی کا سب کو پتہ رکھ سی۔ فرمایا سارے کول شعبہ بن حجاج جیسے محدث بیٹھے کہ یہ چھانی تے چھان کے جھوٹ کو الگ کر چھوڑے دیں، سچ کو الگ کر چھوڑے، یہ ہستیاں موجود ہیں یعنی محدثین دی شکل۔ تو حضور علیہ السلام دے بعد صحابہ دی زندگیاں محفوظ، تابعین دی محفوظ، کتنے بندہ دی زندگیاں محفوظ کی گئے صرف اس واسطے کہ اساں تک جیڑی حدیث پہنچی وہ سارے سچے تے سچے سینہ کو ہو کے آئی ہوئے، وچالے کوئی شک پکا لجانا نہ ہوئے، کوئی ایسا انسان نہ ہوئے جن تے شک ہی ہو سکتا ہوئے جھوٹ بولنا۔ کتنے بندے سامنے گئے ہو سکتے، تو سا اندازہ کرو کتنے بندہ دی روڈ پئی ہو سکتے۔ ڈاکٹر سپرنگر لکھتے یعنی جائیں اسلام تے اعتراض ہی کی تین بہت سارے، لیکن حق بھی اس کو ایسا لکھتے کہ وہ ایک بہت بڑی گواہی بن گئی۔ وہ آدم مسلمانہ نے 5 لاکھ بندہ سانب رکھے صرف اس واسطے کہ محمد عربی تک پہنچوں تو میں ایسا کو یقین ہوئے کہ میں نہیں ابھرا کرا ہوں، حضور دے ہر بول دے سب کو میں یقین ہوئے۔ 5 لاکھ بندہ سانبا گئے صرف اس واسطے کہ سجنہ دے بول جیرے کالو والے تک پہنچن انہیں کوئی شک کو شبہ نہ ہو۔ یہ اہتمام کون کریں دا پی آئی؟ وہ سونا رہا۔ تو سونے دے بول تو سانبے گئے، سونے نال گنڈی ہوئی ہر شے سانبے گئی۔ یہ نالین حضور دے قدم چمدی رہی ہے، اس نالین دے محدثین، امام سیوطی جیسے محدث دی کتاب ہے، امام ابن عساکر جیسے محدث دی کتاب ہے، امام مقری جیسے محدث دی کتاب ہے، صرف حضور دی نالین مبارک دے ذکر ہے پوری کتاب ہے۔ اور نالین ظاہر ہے یعنی نالین کی میں پاونی ہے، جوتا کی میں پاونا ہے تے کی میں اتارنا ہے، یہ تو سنت دا حصہ ہے، لیکن حضور علیہ السلام دے قدم کیرے چمڑے نے چمن وہ دی کیا شکل ہے اور آقا کی میں اتار کے کتھا رکھ دے ہیں، یہ مزید اضافی تفاصیل جنہ عمل نال کوئی تعلق نہیں، اندے واسطے پوری کتاب لکھی پئی ہے۔ اور سارے واسطے کیا چیز ہے؟ سارے واسطے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ جنہی چیزوں کو بظاہر غیر ضروری سمجھا ویندے جنہ غلامہ نے انہوں کو ضائع نہیں ہونا دیتا، وقت حضور دے بولا کو کی میں ہوا میں پھٹن دیتا ہو سی، حضور دے عمل کو کی میں اپنے ذہن تلاما دیتا ہو سی، لہذا اپنی جانا دے کھیل کی بھی آقا کریم دے ہر حکم تے عمل فرق، اور اس احتیاط رال عمل کی جی میں پہلے میں عرض کرتے کہ انہوں کو جی میں سمجھ ہے وہ عمل والے بنے، ڈھول نہیں بنے دے رہے یہ میں کروں تو کیوں کروں، جو میں کروں تو کیوں کروں۔ مثلا ایک سیاست کی حدیث ہے جیرے جنگ خندق ختم ہوئی، غزوہ خندق پورا مہینہ محاصرہ لیا مدینہ طیبہ دا، ابو سفیان دی سربراہی دے پورا جزیرہ عرب دے تمام جزیرہ نمائی عرب دے تمام قبائل 10,000 دا لشکر مدینہ طیبہ دے بارو بیٹھن کے مدینہ تے حملہ کرنے واسطے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک پاس خندق کھو دی، اس خندق نال مدینہ دا دفاع فرمایا ایک مہینہ۔ یہ جنگ ختم ہوئی اسے نہیں حضور نے فرمایا، چونکہ یہودیاں سازش کی تھی مسلمانوں کے خلاف، یہ 3 یہودی قبائل مدینہ چی موجود ہیں، انہیں سازش کی تھی، لہذا حضور نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کو حکم فرمایا کہ تساں آرام نہیں کرنا، گھری پورا مہینہ بھی محنت تک گزارے، جاگ کے گزارے،
اور پہلے لے کے گزارے مدینہ طیبہ دے. اور یہ بھی کافر چلے گئے. سورۃ احزاب کے اندر تفصیلی ذکر موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اس رکوع مبارک کی پوری تفصیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر بھیجے انہاں تے ہواواں تے آندھیاں دی صورت جنود لم تروہا. یہ جنود یہ لشکر تھاکو نظر نہ آندے پے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ دی صورت بھیجے اور جہاں ایک تیز اندھاری دی صورت پورے کفار دے خیمے پٹ کے انہاں کو اس مدینہ طیبہ دے باہر بیٹھے انہاں کو ہمیشہ واسطے روانہ کر چھوڑا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کو کہ تسا جو لوگ بنو قریظہ قبیلہ تھا یہودی رہنے ہیں بنو قریظہ یہود دا قبیلہ ہے. آپ نے فرمایا کہ ونجو اور عصر دی نماز تسا اتھے ہی پڑھنی. عصر دی نماز اتھے ہی پڑھنی. اور جتنے حضور دے غلام ہیں نا مجاہد سپاہی وہ سارے روانہ ہو گئے. سونے فرمایا عصر اتھے ہی پڑھنی. ہوں پہلے کوئی تھوڑے دیر دا ٹائم تھی چکائی لہذا حالے ایک بنو قریظہ نہ پہنچے کہ دیگر دی نماز دا ویلا جھکا تھی مار لگی یعنی قریب ہے کہ سورج غروب ہو ونجے تے نماز قضا ہو. لہذا انہوں نے کیا کیتا رستے دے وچ آپس وچ مشورہ کیتا. میں حضور نے فرمایا کہ دیگر بنو قریظہ پڑھنی ہے. ہن سوال ہے کہ بھی لاون والے اگر اس بنو قریظہ ون کے پڑھ دیں دیگر تے نماز تے قضا ہوے سی تو پہنچتے لہذا یہ میں کریں نماز ہی پڑھ چھوڑنے. اور آقا کریم نے یہ فرمایا ہے نا دیگر اتھے ہی پڑھنی ہے. آپ دا مطلب یہ ہے کہ بھئی جلدی پہنچنا ہے. یہ مطلب نہیں جو خام خواہ قضائی تھی مجھے اتھے ہی پڑھنی ہے. آپ دا مطلب یہ ہے ایک گروہ نے آقا کہ آپ دا مطلب یہ ہے کہ دیگر اتھا پڑھنی ہے. مطلب ہے جلدی وجنا ہے یعنی اتنی تیزی نال بنی جو دیگر تک اتھا پہنچ. لیکن چونکہ ہم دیگر تک نہیں پہنچ سکے اور مزید اگر جلینے ہیں تو نماز قضا ہوئے نہیں لہذا ادھے گروہ نے آقا بے نماز اتھے ہی پڑھ دیں چاہ وقت دے بعد اساں اضافی کوئی تاخیر نہ کرے سمت روانہ ہو گئے. لیکن بھئی آدھ نے کیا کہا انہاں آکھے بھئی ایک واری نہیں ہمیں 20 واری قضا تھی ونی اسا دیگر کو سیان دے نہیں اسا سجنا کو سیان وہ بھی صاحب ہیں تو بھی صاحب انہاں آکھے دیگر دا تعارف کہیں کرایا ہی سارے نال اساں دیگر کو سیان دے تے فجر کو سیان دے اسا صرف محمد عربی کو سیان صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جائیں آکھائے نا دیگر دا ویلا اے ہے انہیں آج آکھے جو آج دیگر دے ویلے دی گال نہیں آج صرف بنو قریظہ دی گال. آج بنو قریظہ بھاوے کفتہ ہی پہنچو آج دیگر ہے اتھائی تو لہذا یہ دور رہے ہو گئی صحابہ. ادھے صحابہ آکھیں بھی پڑھ چھوڑو تاکہ قضا نہ تھی ونجے. ادھے صحابہ نے فرمایا کہ نہیں سونے فرمایا اسے ہی پڑھنی ہے تو بس ہوں اسے ہی پڑھنی. ظاہر حدیث دے ہی کہ اسے ہی پڑھنی. انہاں حدیث دے روح تے عمل کیتا انہاں حدیث دے ظاہر تے عمل کیتا. ہاں اپنے اپنے طور تے عمل کر چھوڑ کہیں حدیث پڑھ چھوڑی کہیں اسے ہی من کے قضا پڑھ. جیرے لئے مارکا یا یہ سلسلہ ختم ہو گیا. آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہوئے وقت اپنا یہ مسئلہ پیش فرمایا کہ سونا آپ نے حکم فرمایا ہے کہ دیگر اتھے ہی پڑھنی ہے. اسا اسے پوچھ نہ سے سکے اگر دیر جو تھی وجہ تو کیا دیگر خام خواہ اتھے ہی پڑھنی ہے یا راہ تے پڑھ چھوڑنی اور رستے تے دور آئے تھی گئی ہیں لہذا ادھا نے بھی چالج پڑھیے چاہ ادھا اتھے ہی پڑھیے جبکہ قضا ہو چکی. اور آپ فرماؤ جو کہیں ٹھیک کیتے حضور نے فرمایا دوہاں ٹھیک کیتے انہاں بھی ٹھیک کیتے تو انہاں بھی ٹھیک کیتے کیونکہ ہن دوہیں منن والے شریعت کو بھجن والے نن بھجن واسطے گال نہیں کیتی انہاں حضور دے سونے بولاں کو جو مانا انہاں کو سمجھ ہے اخلاص نال سمجھنے اور ود یقین نال عمل کیتا. تو حضور نے فرمایا انہاں بھی ٹھیک کیتے تو انہاں بھی ٹھیک کیتے. اس حدیث کو بطور دلیل دے علماء پیش کرے ہیں کہ جڑے سارے فقہاء دے اختلافات ہیں انہاں اختلافات دے حضور علیہ السلام دی یہ جڑی حدیث ہے بہت بڑی دلیل ہے کہ جے کوئی جویں سمجھ آوے اس تے عمل کرے انشاءاللہ او بھی جنتی ہے وہ بھی جنتی جو ہے اللہ تے اندر رسول دی رضا دے راہی گئی دے خلاف نہیں پائے. آقا نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سونی زندگی تے سانبھی ہے یعنی حضور نو مبارک کیویں کٹیندے ہیں اے بھی سامب کہ ناخن مبارک آپ نے کیویں جدا فرمائیں کیویں کٹے. تو حدیث پاک چلو عرضی کر چھوڑا اللہ سنت ہر سنت اپراون دی توفیق عطا فرمائے. چونکہ جی ہاں صفائیاں تو وہی کرنی ہیں تے اگر صفائیاں سونے رب دی طرفوں اضافی سنت ادا کرن دا اضافی ثواب عطا ہو گئے کیونکہ سونے فرمایا من احیا سنتی فقد حبنی جے میری سنت زندہ کی دی وہ میرا عاشق اسے میں نے محبت کی دی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ ترمذی حدیث ہے اور جے میں نے محبت کی دی جنت میرے نال ہو. اتنا بڑا بشارت اور نوید ہے کچھ قسمت شخص واسطے جو حضور دی سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا پڑا.
تو حضور دی سنت ہے اس انگلی کو لے شہادت دی انگلی سجے ہاتھ ہری اس کو نو کپڑا شروع کرنا شہادت دی انگلی کو سجے ہاتھ دی وت دے نال علی انگلی وت نال علی چھوٹی انگلی جڑی ہے چیچی جگوا دے یہ انگلی اور اس انگوٹھے کو چھوڑ دے ہونے سجے وت کھبے ہاتھ دی چھوٹی انگلی تے آوے وت یہ انگلی وت نال علی وت چھکڑ تے انگوٹھا کھبے ہاتھ دا وت سب تو آخر تے سجے ہاتھ دا انگوٹھا تاکہ آغاز بھی سجے کول ہوئے تے اختتام بھی سجے تے یہ سارے واسطے ایک سنت ہے تے روح ہے سنت دی کہ کوئی بھی اچھا کام ہوئے اس کو سجے پاسوں شروع کرنا ہے اور مقامنا بھی سجے تے اور جیرا کم اچھا کام نہیں بظاہر تو اس کو کھبے پاسے کو شروع کرنا یعنی نشانیاں مسجد دے وچ وڑدے پے ہیں تے اعلی کام میں چونکہ اللہ دے گھر پہ داخل ہونے لہذا پہلے سجا پیر رکھنا ہے نکدے پے ہیں تے اچھی جھا کول ہو نسبتاً غیر اچھی جھا تو پہ وندے ہیں لہذا پہلے کھبا پیر بیر کرنا ہے سجا بعد کرنا اور اس دی وجہ یہ ہے کہ سجا پیر زیادہ دیر اللہ دے گھر وچ برکتاں حاصل کر کے کیونکہ سجے پاسے کو اللہ نے عزت عطا فرمائی او دے رسول نے عزت عطا فرمائی تو اس وجہ کو اس کو مسجد دے وچ آون دا فیض تے برکت زیادہ حاصل ہو آقا کریم علیہ السلام یعنی آپ دے نو کپڑ دے انداز سامبے پہ حضور علیہ السلام دے سفر محفوظ ان سارے آپ دے حضر محفوظ ان یعنی غارہ حضور نے آرام فرمایا وہ غارہ محفوظ ان جیرے پتھران نال سونے ٹیک لئیے وہ پتھر محفوظ ان سیرت دی کتاباں دی پتھران دی باقاعدہ نشانیاں ایگزیکٹلی اور بخاری شریف دی حدیثاں دے وچ حضرت عبداللہ ابن عمر دی بالکل شروع والے جڑے بخاری دا باب ہے کتاب اسراء کو پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ تے مدینہ دا یہ سفر ہے نا ای سفر دے وچ کوئی 7 کو 8 حدیثاں نام دیا یا شاید اس کو زیادہ ہوں انہاں حدیثاں حضرت عبداللہ ابن عمر نے جڑے مکہ کو مدینہ دے درمیان حضور نے جتھا نمازاں پڑھیاں نا 8 دیاں دا سفر خصوصاً حج دا فرمایا جیرے درخت لے نماز پڑھیے جیرے پتھر یا چٹان دے نماز پڑھیے جیری پہاڑی دے کنارے دے نماز پڑھیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے ہک نماز دی جگہ بیان فرمائی حدیث دے اور یہ نال مسافر ہوندے ہیں حضرت نافع نالن کہلے آپ دے سالم بیٹے نالن مختلف دیگر جیرے شاگرد نال سفر کرنے آپ انہاں کو جھیں دکھائیں دے رہے کہ اتھا اللہ دے رسول نے نماز پڑھی اتنا حضور نے آرام فرمایا اتنا حضور بیٹھے اتنا حضور دی ڈاچی مبارک بندی گئی اور جتنا حضور نے ڈاچی بدھی ہے ابن عمر ڈاچی بھی اٹھائی بنے دے آپ اندازہ کرو حضور دی سنتاں تانی بھائیاں نے ڈاچیاں دے قدماں کو بھی نہیں چھوڑا اور فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جے سفر فرماتے ہیں نا تو ڈاچی کو کہلے سجے تے لیندے تے کہلے کھبے تے لیندے اسے رستے تے جے حضور نے سفر فرمایا ہے چونکہ ہوں ڈاچی دے پیران دے نشان دا نن پیرنا جو کسوا اونٹنی دا کتھا قدم جمع آئے حضرت ابن عمر کو پوچھا گیا بھی سجے کھبے کیوں ڈاچی پھریں دے آپ فرمائیں اس واسطے کہ میں آدھا میری ڈاچی دا کوئی قدم تا سجنا دی ڈاچی ارے قدم تے لگو جی میں اسا سونے دی بات نعرہ رسالت نعرہ خلافت جشن حیدری میلاد النبی زندہ باد ختم نبوت زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اور ایک بڑا دلچسپ مطالعہ آقا کریم علیہ السلام دے نال جڑیاں جڑیاں ہوئیاں شیئیں نا انہاں دی حفاظت دے باب جرا ابن سید الناس نے عیون الاثر دے وچ کئی دیگر ارباب سیر نے سیرت نگاراں نے روایت فرمایا کہ حضور علیہ السلام جیڑی چارپائی تے سمدے رہے وہ چارپائی کتھا تے ائی کتھوں ہوئی جو کوئی رہ چیز اہم ہے جیڑی چارپائی تے حضور علیہ السلام نے آرام فرمایا اس چارپائی دے ذکر تے بڑیاں لمبیاں بحثاں فرمائیاں گئی سیرت دی کتاباں ہن چارپائی دے اوتے حضور علیہ السلام کیڑے طریقے نال سمجھدے نے تے سنت دے حصے تاکہ اس سجے پاسے تے بھی سمو اور کوشش کرو اس انداز ہی سمو کہ چہرہ بھی قبلہ دو یعنی لمبے اوبے سمنا حضور دی سونی سنت ہے اتھاں تے خیر دلہاری بار سونا سمجھدے ہیں آپ دا چہرہ مبارک لمبے تے ہوندا ہے قبلہ دے پاسے اتھاں قبلہ لمبے تے لہذا اس انداز ہی سمنا کہ انسان دا چہرہ سمجھدے رہے سجے پاسے تے سمے تے چہرہ قبلہ دو اے حضور علیہ السلام دی سنت ہے لیکن چارپائی حضور کیری تے سمجھے رہے یا چارپائی پہلے کتھوں آئی تے وقت کتھاں گئی بظاہر ہے غیر ضروری تفصیل لگتی ہے
لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ اجازت بھی سونے دیا مکمل صاحب آقا کریم علیہ السلام جی مکہ کو ہجرت فرما کے مدینہ تشریف گنے سیرت نگار لکھ دے کہ مکہ دے رواج بے ہن سمن دے اٹھن دے باون دے جیون دے شادی بیاہ دے ظاہر ہر وطن دا اپنا انداز دے طریقہ تسا کالو والے طرح دے پے تھوڑے تے سارا ایرا پینڈا تے کونی لیکن وقت بھی بہت ساری چیزاں بہت فرق ہے یعنی اٹھن باون دا فرق بھی ہے مہمانوں کو چیز سرو کرنی ہے وہ فرق بھی ہے کیڑی شے کیسے گھت کے ہونی ہے شادی بیاہ دی رسماں فرق ہے تیل پاونے تے کیڑا ٹائم پاونے ولیمہ کیڑے ٹائم شروع کرنا ہے کتھیں بہت جلدی شروع تھی ونے کتھیں 9 دے بعد کم شروع وین تھیندے شہر دے وچ 3:30 تک بھوکا بلا بلا کے 4 بجے وائی روٹی کھوے اس طرح دے مختلف اوقات ان ہر جا تو مکہ دی رسماں اپنیاں مدینہ دی رسماں اپنیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 53 سال گزاری اندر مکہ مکرمہ کتنے 53 سال چلے میں گناہگار دی زندگی ہن 49ویں سال وچ 5 کو ہی گھٹ 53 سال حضور گزار کے آندے پہن مکہ مکرمہ 53 سال جتھے بندے گزارے ہوئے ظاہر ہے بہت ساری چیزاں عادات انداز طریقے اس ماحول کے مطابق ہونے نے جتھا انسان زندگی گزاری آتا ہے اور آقا کریم علیہ السلام بغیر اصل تمثیل درس پہ کرے نے ظاہر ہے سونے دیا میں کچھ فطری عادتاں آنا یہ علاقے چ رہن یہ ماحول چ رہن کچھ اس ماحول اس آب و ہوا اس کانٹیکس دی ضرورتاں اون دے مطابق مزاج ڈھلا ہوا سونا جی مدینہ تشریف گنے نا وہ روایت آپ سنی ہوئی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دے سامنے حضور دی داجی ون بیٹھی آپ نے قیام فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر یہ حضور دے دادے دے نانے حال قبیلے نال تعلق رکھتے ہیں حضور دے دادے حضرت عبد المطلب دی اماں مدینہ طیبہ دی رہن والی ہے یعنی حضور دے بابے دی اماں مدینہ دی حضرت سلمہ حضرت عبد المطلب دی والدہ محترمہ سوری حضرت عبداللہ دی دادی یعنی انہاں دی والد دی والدہ حضرت عبد المطلب دی والدہ تا اس رنگ نال حضور دے دادے دا نانے حال قبیلہ ہے مدینہ طیبہ بنو نجار قبیلہ ہوتا اسے دے فردن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی حضور نے انہاں دے گھر قیام فرمایا اور حضور 7 مہینے انہاں دے گھر رہے 7 مہینہ دے بعد حضور دے گھر والے مدینہ طیبہ کو تشریف گھنے اور حضور نے اپنے حجرے تیار فرمائے پہلے مسجد تیار فرمائی بعد حجرے تیار فرمائے بعد 7 مہینے بعد حضور دے اہل خانہ بھی تے حضرت ابو بکر دے اہل خانہ بھی مکہ کو ہجرت فرما کے مدینہ تشریف گھنے وقت حضور اپنے گھر تشریف فرما ہوئے یہ ہن حضور دا روضہ انور سارے دے سارے حجرے حضور دی ازواج مطہرات دے 9 کمرے اسے ایریے دے اندر اور حضرت فاطمہ الزہرا دا مبارک حجرہ بھی اس ایریے شامل ہے آقا کریم علیہ السلام پہلی رات حضرت ابو ایوب انصاری نے حضور دے سمن دی جھاپ بنائی اتلی منزل مدینہ طیبہ چوں ویلے بھی 2 منزلہ عمارتاں ہن تے 2 منزلہ عمارتاں دا رواج ہے آقا کریم علیہ السلام دا جڑا بستر تیار فرمایا انہاں اتلی منزل والے کمرے تیار فرمایا یہ سمن دا ٹائم ہویا حضور پہلے تلے تشریف فرما رہے انہوں دے کمرے غلام آ کے ملتے رہے یہ آپ سمن واسطے تشریف گھن گئے سیڑھیاں چڑھ کے اتنے کمرے پہنچے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے سامنے عرض کی تھی کہ حضور آپ دا بستر لگا پی آپ آرام فرماؤ سونے جی بستر دکھانا کہ بستر تلے فرش تے لگا پیا حضور نے فرمایا کہ ابو ایوب 4 پہیاں کونی تھوڑے کول منجے کھڑڑے کونی اسے عرض کی تھی حضور اسد تلے سمجھے سارے کول دہی میری بات ہے تلے ہی سمجھ دا جبکہ حضور علیہ السلام یہ سونے شہر کول پہ آنے مکہ مکرمہ اتھا 4 پہیاں تے ستا ہوئے 4 پہیاں تے تو حضور علیہ السلام 53 سال اگر 4 پہی تے آرام فرما ہوئے ہو سے تو ہن تلے سمنا تو مشکل ہے یہ مزاج کے خلاف ہے لہذا ابو ایوب نے جی میں گال سنی نا کہ سجن دا مبارک طبیعت دا تقاضا پہ ارشاد فرمائیں کہ 4 پہی تے آرام فرمانا چاہتا اور میں تو تلے فرش تے بستر کھڑائی پیا لہذا اس سے فوراً لتھے تلے اور کوشش کی تھی ہک بوا کھڑکا کے کہ پہلی رات ہی حضور دی بارگاہ دے 4 پہی پیش کراں تاکہ حضور کو بے آرامی نہ ہو تو آپ فرمائیں کہ میں ہک دروازہ کھڑکایا آخر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی ہند 12 جرے اوس و خزرج دے نقیب حضور نے مقرر فرمائے ہیں بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ دے بعد انہاں دے وچوں ہی حضور دے غلام نہیں ہیں اسعد بن زرارہ دے گھر فرمائے میں کو 4 پہی مل گئی میں 4 پہی سر تے رکھی تے حضور دی بارگاہ پیش کر پہلی رات دی سجدہ کو تلے نہیں سنبھالی
چارپائی حضور دی بارگاہ تک پہنچ گئی. ہن سیرت دا مسئلہ، تاریخ دا مسئلہ تے اتھا مک وجنا چاہیے نہیں، عاشقاں دا مسئلہ نہیں مکا. ماہرین دا ہو سکتے ختم تھی وجہ کہیں تشنگی ختم ہو وجہ، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دی محبت تے شروع ہوئی. یہ چارپائی وال گئی کہ تھا مفسری ارباب سیر نے سیرت نگار نے تفصیل بیان فرمائی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ چارپائی حضرت ابو ایوب دے گھروں چاہ کے بعد اپنے حجرے چ نال گن گئے. اس چارپائی تے حضور 10 سال مدنی زندگی جڑے حضور نے سونے سال گزارے، 10 سال اسے چارپائی دے تے سونا آرام فرماتے. اور اس دے بعد چلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بعد تو چارپائی کو بھول وینا چاہیے وعدے نہیں. اسے چارپائی تے حضور دا وصال ہویا اور جتھا چارپائی پئی اسے دے تلے ہی حضور دی قبر انور کھودی گئی. جتھا کمرے چ پئی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی دے کمرے چ حضور آرام فرمان چارپائی اٹھائی ہے، اسے چارپائی دے تلے قبر انور کھودی گئی. چلو حضور قبر انور آپ کو امانت دے طور تے رکھ دتا گیا، سونے دی امانت قبر دے حوالے ہو گئی. ہن تے چارپائی دا ذکر ختم ہو جانا چاہیے. وہ دل نہیں، ہن تے چارپائی نال ساری عشق تے ساریاں یاداں وابستہ ہو گئی. سجنا دی یاد وال کتھا گئی چارپائی تے کون کون سعادت حاصل کرے. پھر میں نے نہیں دے بعد چارپائی محفوظ کر لیتی گئی کیڑے کم واسطے کہ اندے اوتے اساں اپنے میتاں دا جنازہ چیسو، اپنے جنازے اسے چارپائی تے چیسو جن تے سجنا دی سونی نسبت دا فیض ہے. اور کہندا کہندا جنازہ اٹھا اس چارپائی تے حملا علیہ ابو بکر رضی اللہ تعالی، اسے چارپائی تے حضرت ابو بکر دا جنازہ اٹھایا. حملا علیہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر دا جنازہ بھی اسے چارپائی تے اٹھا. والناس کثیر، کثیر تعداد وچ لوگاں دے جنازے اسے چارپائی تے اٹھتے رہے. اور یہ چارپائی انہاں دے حصے اج بھی محفوظ ہیں. جویں بیاں حضور دی کئی یاداں اور آثار محفوظ ہیں، ایویں چارپائی بھی اج بھی ترکی والاں کول پئی ہے سونے دی. تو قائپی صاحب میوزیم پوری سند دے نال یہ چارپائی ہے. اون دی چارپائی دے جتنے ٹکڑے موجود ہیں وہ یقیناً حضور ہی دے استعمال والے ہیں. کیونکہ یہ ترکی حکومت ختم تھی نا، ترکی والا دی مکہ مدینہ تے، تو اس لیے سعودیاں دے نال معاہدہ تھی آئی نا. 1924 خلافت ختم ہوئی ترکی دی وقت 24 دے بعد ہی سمجھو 26 کول تک باقاعدہ انہاں دا قبضہ آ گیا. سعودی خاندان دا انگریزاں دی مدد دے نال قابض ہو گئے حرمین طیبان تے. وقت ظاہر پورا بے مختلف ممالک بھی الگ الگ آزاد ریاستیں تبدیل ہو گئے. تو ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے دی ایک شکے ہے. ترکیہ نے آکھا چونکہ انہاں دے عقائد تو پہلے کول معروف ہی ہن سب جان دیں، کیونکہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو او ویلے دا نہیں، وہ 100 سال پہلے دنیا تو ٹر گیا ہے. یہ لے انہاں دی حکومت بنی. اون دے عقائد تے عقائد والے وہ تو بڑا پوری 19ویں صدی اور 20ویں صدی بلکہ 20ویں کول تے آ گئے. 19ویں اور 18ویں صدی دے اینڈ کول سارے دا سارا مکہ اور مدینہ دے وچ اختلافات دی بڑی لمبی شکل دی وجہ کول کفر اور شرک دے فتوے گردش کرندے. لہذا ترکی جان دے ترکی انہوں کو آکھا بھئی ایک اجازت لے ہو سکو کہ جتنے حضور دے آثار پین یا صحابہ دے، حضور دی قمیض مبارک ہے، حضور دا ملبدہ ہے، آقا کریم علیہ السلام دا ازار مبارک ہے، حضور دی دستار مبارک ہے، حضور دی 9 تلوارہ ہیں، حضور دا عصا مبارک ہے، حضور دی انگوٹھی مبارک ہے، یا حضور علیہ السلام دے قدم چمن والی نالین مبارک ہے، یا کئی چیزاں اور بھی اس دے علاوہ جتنے آثار ہیں. اور دے بعد صحابہ دے آثار ہیں. سب کو اجازت دیو کہ سارے اساں اپنے نال ترکی گلوے سو. سعودیہ نے آکھا کہ اساں تو اوہی نعوذ باللہ انہاں کو ساڑ چھوڑنے چونکہ تے شرک دی وجہ ہے. انہاں دی وجہ کو شرک تھی سی. اندازہ کرو صحابہ جی شے کو سام کے رکھے انہاں کو سمجھ نہیں آئی ایمان کے شوندے تے شرک کے شوندے، چونکہ وہ نسل تو گزرن جو اگلی نسل تے پہنچے نا. بخاری میں موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ دے شاگرد حضرت ابو بردہ حضرت عائشہ صدیقہ سارے سامنے وقتاً فوقتاً حضور علیہ السلام دے 2 کپڑے او کٹ کے سب زیارت کرے. اخرجت الینا سارے واسطے آپ نے کپڑے کڈے. کیری کیری چیز؟ ایک ملبدہ اور ایک فرماتے ازارن غلیظن، ایک موٹی چادر اور ایک حضور دی قمیص مبارک جو ملبدہ کھویندا ہے. ان دی جی ونت ہے یا ان دی قسم ہے بناوٹ دی، او دا نام ہے ملبدہ. اور یہ یمن دی بنی ہوئی چادر ہے. اس قمیض دا تعلق یمن دے نال. اور آقا کریم علیہ السلام نے یہ جڑی یمنی قمیص ہے مربدہ یا چادر مبارک حضرت عائشہ نے کڈی اور اقسمت باللہ اور قسم اٹھا کے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض فی هذین الثوبین کہ اللہ دے رسول دا وصال انہاں دو کپڑاں دے وچ ہویا.
حضرت عائشہ نے قسم اٹھا کے فرمایا. قسم کیوں اٹھائی؟ اے سنن والے تے دیکھن والاں دے دلاں چ محبتاں ودھاواں واسطے کہ وہ کپڑا ہے جڑا محمد عربی دے جسم کو بوسے دیواں گنن دا شرف حاصل کرے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس محبت فرماونا. اور حضرت اسماء دا ذکر بھی بخاری تے مسلم دے وچ کتاب اللباس اور کتاب الخمس دے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کول دہیک قمیص مبارک حضرت اسماء بنت ابی بکر کول ہے. حضرت عائشہ دی وڈی ہمشیرہ لیکن انہاں دا وصال بعد ہی چھوئے. حضرت عائشہ پہلے فوت ہو گئیں اور انہاں دے 20-30 سال بعد فوت ہوئیں حضرت اسماء بنت ابی بکر. فرمایا انہاں کول ایک چادر ہی قمیص مبارک ہے حضور دی اور قمیص کڈی انہاں دے شاگرد مولا ہن حضرت عبداللہ وہ فرماندے نے بخاری مسلم دی حدیث قصے کہانیاں دی کتاب نہیں. فرماندے نے حضرت اسماء بنت ابی بکر نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک قمیص مبارک سارے سامنے رکھا جڑا یعنی جبے دی صورت وچ ہے. جبتن تیالستن کسروانیتن یہ اس ونت دی وجہ کو جڑا بنا ہویا ہے جڑے علاقے دا اون دی نسبت ہے تیالسی کسروانی جبہ سارے سامنے کڈھا. اور حضرت اسماء نے فرمایا کہ اے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا جبہ ہے. نحن نغسل للمرضى يستشفى بها. اساں کیوں رکھی پے کیوں سانبھی پے ایک تو زیارت کرنے دوجا کوئی بیمار تھی وجے تو حضور دے جبہ مبارک دا ایک کونا پانی دے وچ پسا کے او پانی پلینے یستشفى بها اللہ تعالی شفا عطا فرمائے. اللہ حضور دے آثار کو کون سانبھی پیا ہے. یہ سب تو وڈا شرک دا حضرت ابو بکر دیاں بیٹیاں کرینیاں پیاں حضرت اسماء تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور پھر ایڈو دی گال نہیں حضرت انس کو حضور دا پیالہ محفوظ ہے آپ ہی پانی پیندے رہن تے ہکی کو سر سارے اعزاز عطا فرماندے رہن کیا تے کو پیالے پانی پیراواں جڑا اللہ دے رسول دے نال نسبت سبحان اللہ. اور بخاری دے کلمات ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن السلام نے حضرت ابو بردہ فرماتے ہیں میں کو ساری کی فرمایا لا اسقیک فی قدح شرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہے آتے کو اون پیالے پانی پیون دی سعادت عطا کراں جن وچ اللہ دے رسول نے پانی نوش فرمایا. ایک پیالے بھی سامنے پہ یہ پیالہ حضرت سہل بن سعد ساعدی کولے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں کئی یاداں محفوظ ہوئیاں. لہذا یہ جتنی یاداں ہن اے خوشبخت ترکی والے اپنے نال گن گئے. اور ہکڑو چیز نہیں پوری ٹرین فل کی تھی انہاں مدینہ طیبہ ہن بھی ترکیاں دا ریلوے اسٹیشن موجود ہے. 1908 تے ترکی کول گھن کے حضور دے قدماں تک پوری ریلوے دی لائن انشاش ہوئی. اس کو پہلے پوری ٹرین ویندی ٹرین کے حجاج کرام ویندے اور اسے ٹرین دے آخری پوری کئی بوگیاں فل کر کے آثار دیاں اپنے نال گھن گئے ترکی. اور ترکی اج تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اور حضور دے صحابہ دیاں یاداں محفوظ ہیں اپنی اصل یاد. اس میوزیم دا نام ہے توپ کاپی سرائے میوزیم. یہ ای ملے دنیا دا سب تو بڑا میوزیم ہے. اس کو زیادہ پرانیاں چیزاں کہیں یعنی مذہبی شخصیات نال یہ ریلیٹڈ ہیں. اس کو زیادہ پرانیاں چیزاں زیادہ تعداد ہی کتنی موجود. تو میرے سونا سجن آخری گال آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنہیں یاداں سامھیاں گئی ہیں نا میں آخری روایت سے عرض کرنا برکت واسطے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم دی حدیث ہے مسلم دی کتاب الایمان دی حدیث ہے. ہن کتاب الایمان وچ امام مسلم نے کیوں روایت کیتی ہوسی تو حدیث سن کے اندازہ کرے سو امام مسلم دے کاغذاں دے وچ ایمان کیڑی شے دا نام ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہکڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہن اور بیٹھی بیٹھی جاتے حضور اچانک اٹھے اور سب کو دسا نہ سونے کی کتنا تشریف گدی بنے. زیادہ دیر گزر گئی حضور واپس تشریف نہیں گئے. لہذا اثر درمیان ایک بڑی یعنی فکر مندی شروع ہو گئی صحابہ دے کہ حضور تشریف گن گئے یہودی قبائلی موجود ان طرح کتنے کوئی سونے کو تکلیف نہ پہنچا. لہذا اسا حضور دی تلاش وچ ود نک تھے غلام سارے. فرماندے کوئی ایک سائیڈ تو بھئی تو صحیح پاسے دیکھو صحیح پاسے ویندے پے فلاں ہی پاسے ویندے پے. فرماندے یہ پاسا میرے حصے دے وچ آیا نا میں وہ پورے ایریے کو چھانا ایک گھر ایک گلی آخر ایک باغ رہ گیا. اس دے علاوہ میں وہ سارا ایریا دے گیا. وہ باغ دے وچ میں جھاتی پاون دی کوشش کراں تو دے آس پاس اتنی گہری باڑ ہے کہ کہیں پاسوں جھاتی بھی نہ پائی وائن سکے کہ سونا اندر تشریف فرما ہے یا نہیں. فرماندے آخر میں ان دی سوراخ گلیندا نا ہکا جھا میں کو نظر آئی. آسے پاسے تو دیوار ہے لیکن ایک پاسوں کو پانی ہے جڑا باغ کو لگدا ہے اندر کھو کو آمن والا پانی. تو وہ چھوٹی جی نالی ہے جی دیوار دے تلوں گزرتی ہے. اتھوں بندہ بہ کے تو نہیں گزر سکتا ظاہر ہے کھڑے ہو کے تو وہ نہیں وہیں سکتا. چھوٹا سوراخ ہے
فرماتے ہیں میں اسے کسی جی پانی والی ہے نا اون دے وچ لیٹ کے نا تے اسے سوراخ اندر داخل کیا اور اپنے اینا آرکاں دے اوتے فرماتے ہیں میں ٹرتا ہویا نا جی میں فوجی مشقاں دے دوران ٹرتے ودے اس انداز میں فرماتے ہیں میں انہاں دا خیر اپنی بئی مثال دیتی ہے میں وہ نہ دیونا چاہتا چونکہ صحابی وہ تو اپنے بارے کوئی کلمہ آکھ سکتے لیکن سارے واسطے باعث خیر برکت عزت احترام تو فرماتے ہیں میں اس رنگ نال اندر جی میں اندر تھی کہ تے اپنا سر اگاں کرے نا چینا سر کو دیکھن واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کسی دے وچ اپنے سونے قدم رکھ کے بیٹھے پانی دے وچ اسے جیری کسی میں وڑدا پیا اور حضور میں کو دیکھ کے مسکراون لگ گئے بھئی ابو ہریرہ کیڑے رنگ نال باغ وچ بڑا گیا فرماتے ہیں میں اندر بڑا اپنے آپ کو گھسٹتا ہوا اس طرح اندر پہنچا اور میں عرض کی تھی سونا صرف ابو ہریرہ کمرہ نہیں تھیا ہوتا آپ دے سارے غلام دیوانہ وار آپ دی تلاشی تھی پورے مدینہ کہ کہیں آپ کوئی تکلیف نہ پہنچا پھر میں نے حضور کو اپنے غلامہ دی اس محبت دے اتے بڑا پیار آیا کہ میری محبت دی وجہ کو لے ہکی کونا کھدرہ بھی یہ تلاش کرنے دے چکری جن کے اللہ دے رسول کو ایسا گول سکو اور دیکھ سکو پھر میں نے حضور نے میں کو فرمایا کہ اے ابو ہریرہ بہر نکل باغ کو ہون باغ دے دروازے پر وجنے ہون نالی کو نہیں نکلنا ہون دروازے کو وجنے اور جیرا شخص ملی نہ ہو اب شرح بالجنہ جیرا غلام ملنا وجنے اس کو جنت دی بشارت دینا پھر میں نے جی میں ٹرون لگا نا تو سونے فرمایا میری نالین بھی چاہ چھوڑ نالین جی سونا لہا کے نال رکھی بیٹھے ہیں نالین بھی چاہ چھوڑ نالین نے کیوں فرمایا اس دیوتے علماء نے خیر بڑی محبت بڑی ہم گفتگویں فرمائی اور سب تو بڑا پوائنٹ ہے کہ حضور نے اپنی نالین تاں چوائی کہ کوئی پوچھ سی نہ ابو ہریرہ کول بے تیرے کول جنت کتھوں آئی ہے تو جو آدھے جنت دی بشارت ہوئے تو اے جنت ونڈاون والے نبی دی نشانی کھیتی ویندے نالین بھی کھیسا تا اگلے کو یقین آوے سی واقعی جنت والے نہیں جنت عطا فرمائے حضرت ابو ہریرہ فرمانے جی میں بہر نکتا تو پہلے حضرت عمر ملوے میں عرض کرنا انہوں کو فوراً ملن ناری جنت دی بشارت دینا میں جی میں جنت دی بشارت دینا نا حضرت عمر چونکہ وہ پہلے سونے کو لیندے ودے ہیں اور وہ تلاش دی وجہ کو ذرا مزاج سخت یا ودائی فرماتے ہیں میں کوئی تھی تھب مرے سینے دیتے یعنی تیرے کو جنت کی تھوئی جنت دی بشارت دینا فرماتے ہیں میں حضور دی نالین اندر چادری جو لیٹی ہوتا جی میں انہیں تھپ ماری ہے تو میں فوراً نالین کٹی تو حضرت عمر کو پتہ لگ گئی بھئی واقعی جنت آلے نہیں عطا فرمائے سونے اپنی علامت تے نشانی بھی نال چوئی فرماتے ہیں میں واپس آیا حضرت عمر نے میں کو فرمایا بس اگا نہیں مہینہ میں نال پیچھا گئے حضور دی بارگاہ میں کو گھنایا اور حضور کو عرض کی تھی حضرت عمر نے سونا یہ نالین مبارک کی واپس گھن چھوڑو تو اس کو منع فرماؤ بس میں کو تو خوشخبری دے چھوڑی سی نہ گنڈے سے ازیت تک الناس لوگ بھروسہ کرے سن کہ جنت تو مل گئی ہون بھی اکیرا کم کرنا جنت دی بشارت تو مل گئی لہذا حضور علیہ السلام نے حضرت عمر دی عرضی دیتے حضرت ابو ہریرہ کو منع فرما چھوڑا چلو ٹھیک ہے بنا کو بشارت نہیں دے تو علماء فرمائیں کہ حضور نے اپنی نبوت کی علامت دے طور تے اپنی نالین چوئی لہذا اس کو ود کے بھئی ایمان دی علامت کیا ہو سی امام مسلم کتاب الایمان جو حدیث پہ چویں کہ ایمان دی اس کو ود کے کوئی علامت نہیں کہ حضور دی نالین نالی محبت ہوئے حضور دی ہر اثر سے نال ہر نشانی نال سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم حاضر محترم آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نشانی تے علامت سونے دا ہر اثر سونے دے نال گنڈھی ہوئی ہر شے صحابہ کرام نے محبت تے عقیدت دے نال سامبے وت اگلی نسل بھی سامبے وت اس کو اگلی بھی سامبے یعنی آل سعود دے آون تک حضور دی کہہ نشانی دے متعلق کہندے ذہن یہ سوال نہیں آیا کہ ایمان کو خطرہ بھی آتی ہے محدثین نے ایمان دے بعد ہی جو حدیثہ لکھی ہیں جتنا حضور دی نالین دے ادب والی تو تھوڑے تے میں گناہگار دے واسطے سوال ہے کہ جیرے سجنہ دیاں استعمال دیاں چیزاں بھی محفوظ رکھی ہیں غلامہ نے وہ تک کی میں ہو سکتے کہ حضور دے بول کوئی بھول گیا ہوگا
حضور دا کوئی عمل محفوظ نہ کیتا گیا ہوئے جہاں تے ایمان گھناونا اور جہاں اپناونا خود اللہ دی بارگاہ دے بھی سرخرو ہون دی ضمانت اور یہ شے سامبھی پئی ہو کہندے واسطے سامبھی پئی اگر کتاباں الماریاں چ پئیاں رامن تے اساں اپنی مرضیاں نال جیندے ودے رہو بت انہاں دے سامبھن دی حکمت کیا ہے کہ صرف کتاباں دی زینت کے لائبریریاں ساریاں بڑیاں بڑھ ونجن سامبھن دی وجہ یہ ہے کہ قیامت تک دا حضور دا کوئی غلام اگر سونی دیا راہواں تے چلنا چاہے تو فجر کو گھن کے شام تک بچپن کو گھن کے بڑھیپے تک اور اماں دی گود کو گھن کے قبر تک اس کو کہیں پل بھی اے فکر نہ ہوئے کہ اللہ کی رسول دی نشانی گڑے سکتے سونے دی ہر نشانی ہر یاد سونے دی ہر بول سونے دا ہر عمل سونے دا غلامہ محفوظ رکھے صرف ساکو لوڑے کوئی بھی کم کرن لگوں تو پہلے کہ مفتی صاحب کو کہ مولوی صاحب کو پوچھوں کہ این بارے شریعت مطہرہ کے فرمانی تاکہ اساں کم بھی کروں دنیا داری دا مقصد ہی حاصل ہوئے اور سونے رب دی رضا تے دے محبوب دی خوشنودی بھی حاصل ہوئے اللہ تعالیٰ سے سارا کو توفیق عطا فرماوے میرے سجنہ نے